لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اور اس دنیا سے ہمیں ایک دن جانا ہے. لیکن کیا اس دنیا کے اندر ہم بے معنی اور بے مقصد پیدا کیے گئے ہیں، عبث کے طور پر پیدا کیے گئے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. قرآن کریم ہمیں فرماتا ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے خیال بات رکھا ہے یا گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو عبث کے طور پر پیدا کر دیا ہے، بیکار اور یوں ہی پیدا کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کا ایک خاص مقصد ہے. جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو دو طرح کے مقاصد ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں. ایک کا تعلق جو ہے حقوق اللہ سے ہے اور ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے. یعنی دین اسلام کی تعلیمات دو حصوں پر تقسیم کی گئی ہے. ایک حصہ اللہ کی عبادت سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا حصہ ہمارے اور آپ کے معاملات سے تعلق رکھتا ہے. حقوق اللہ کے اندر آپ کو نماز پڑھنا ہے، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، آپ کو حج کرنا ہے، یا جو اور احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں، جو آپ کے ذمہ فرض اور واجب کیے گئے ہیں، اور اس کی بجاوری آپ کو کرنا ہے. لیکن دین کا دوسرا معاملہ جو ہے 75%، یعنی 75% جو معاملات کا تعلق ہے وہ حقوق العباد سے ہے، اور 25% یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے. حقوق العباد کا معاملہ، اس میں ہم اور آپ بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں. حقوق اللہ تو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ہم دونوں کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کریں، تو یہ دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے گی. لیکن ہم اور آپ اس قسم کے چیزوں سے بہت بیزار رہتے ہیں. ذرا غور کیجیے، امام بخاری نے اپنا باب باندھا ہے کتاب بخاری کے اندر، بخاری جلد اول، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس باب کے اندر انہوں نے سب سے پہلے غار حرا کی بات کی ہے، جب آپ علیہ السلام پر حضرت جبرائیل سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں لے کر نازل ہوئے. اس کے بعد آپ کی جو کیفیت ہوئی وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس کے بعد جب آپ آئے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، زمینونی کہا ہے کہ مجھے کمبل، مجھے چادر اڑا دو. اس کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ کی جو کیفیت دیکھی ہے، اس کے بعد انہوں نے فرمایا کلا، آپ نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا شاید اس وحی آنے کے بعد میں ہلاک کر دیا جاؤں، میں برباد ہو جاؤں. وہاں پر حضرت خدیجہ نے جو کلمات کہے تھے اس کو سمجھنا ہے. حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع اور رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، کہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اخوت اور محبت کا برتاؤ کرتے ہیں. وتحمل الکل وتکسب المهجور وتقر الضيوف وتعين على قلوب الاعداء. وہ 5 الفاظ ہیں. آپ بے بسوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ ڈھوتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں جو کمانے کے لائق نہیں ہیں، آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، مہمانوں کا اعزاز کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں جو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہاں پر حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ غار حرا ملا کر عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے ہیں، آپ اللہ اللہ کرتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں حضرت خدیجہ کی جو عبارت ہے، جو 5 الفاظ پر مشتمل ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت خدیجہ نے حقوق العباد کی طرف آپ کی رہنمائی کی ہے کہ آپ یہ معاملات جو کرتے ہیں بندوں کے ساتھ، اس قسم کے جو آپ کے ریلیشن ہے، اس ریلیشن شپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برباد نہیں کرے گا، بلکہ آپ کامیاب و کامران ہوں گے، آپ سرفراز ہوں گے. لیکن آج ہمارے اور آپ کے معاملات اس سے بہت الگ اور خلق ہیں. علماء کرام بیانات کرتے ہیں، گزشتہ سب بیانات ہوئے ہیں، اس میں زیادہ تر جو زور دیا گیا ہے علماء کرام نے اس بات کی طرف ترغیب دلائی ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ حقوق العباد کا معاملہ ہے.
بندوں کا حق کھا جانا، کسی کی زمین کو ہڑپ جانا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا، کسی کو بلا قصور مار دینا، کسی کے حق کو دبا لینا، کسی کو روب اور داب کی وجہ سے اپنے فیور میں کر لینا، یہ چیزیں انسانی زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم ذلت و پستی کے عہدے میں جاگے رہے ہیں۔ آج ہم اپنے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں، ہم نے اپنے معاملات کو دین کی طرف کتنا کیا ہے۔ ہم سے جو شریعت اسلامی چاہتی ہے، جو اس کا مطالبہ ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرہ بہتر ہو، یاد رکھیے حقوق العباد میں حقوق اللہ میں کوتاہی کرنے سے تو آپ کی ذات تک کا نقصان ہے۔ اگر آپ کبھی کوتاہی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جواب دیں گے، آپ معافی تلافی کریں گے، لیکن جب حقوق العباد کا معاملہ آتا ہے، یہ آپ کی ذات سے تعلق نہیں رکھتا، یہ ایک فرد سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ سماج اور معاشرے سے تعلق رکھتا ہے، اور جس کی وجہ سے پورا سماج گندگیوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے، اس لیے انسان کو اپنے اندر کی کمی اور کوتاہی کو تلاش کرنا ہے، اپنے عیوب و نقائص کو ابھارنا ہے اور اس کو درست کرنا ہے، نہ کہ دوسروں کی چکروں میں پڑے رہنا ہے، دوسروں کے عیوب و نقائص کو منظر عام پر لانا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا جو رول ماڈل ہو گیا ہے آج کل، جو ہماری سوچ ہو گئی ہے اور جو ہمارا دماغ پہ چلتا ہے، کبھی اپنی ذات پر انگلی نہیں اٹھاتا ہے اور خود کو سب سے اچھا سمجھتا ہے، خود کو سب سے اچھا گردانتا ہے، اور معاشرے اور سماج میں اپنے آپ کو سب سے بڑا تصور کرتا ہے اور اپنے آپ کو خرم خواہ سمجھاتا ہے۔ یہی وجہ انسان آج ذلت و پستی کے کان میں جا رہا ہے۔ اپنے معاملات کی صفائی کو نہیں دیکھتے ہیں لوگ، دوسرے کے معاملات میں انگلی اڑا دیتے ہیں، دوسروں پر عیوب کے کیچڑ اچھال دیتے ہیں۔ یہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اور مسلم معاشرے کا حال ہے۔ میں کسی دوسرے معاشرے کی بات نہیں کر رہا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کے یہاں تو حلال و حرام کی تمیز کر دی گئی ہے، جھوٹ اور سچ کو بتا دیا گیا ہے، غلط اور صحیح کو بیان کر دیا گیا ہے، اس کے بعد بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسی برائیاں ہیں جن کو بیان کرنے سے کلیجے پھٹتے۔ اب تصور کیجیے، اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنی زندگیوں کا ذرا جائزہ لیجیے۔ ہماری زندگی جو گزر چکی ہے 30 سال 20 سال 50 سال 60 سال، اس سے اوپر ہم نے اپنے معاملات کو کہاں تک درست کر لیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف نماز پڑھ لیا اگر ہم بہت اچھے ہو گئے۔ نہیں صاحب، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ نماز پڑھ لینا یہ تو آپ پر فرض تھا، آپ نے ماں کے حق کو ادا کیا، آپ نے باپ کے حق کو ادا کیا، آپ نے بہنیں اور بھائیوں کے حق کو دیا نہیں دیا؟ آپ دیکھ لیجیے، بھائی بھائی کے درمیان جو فساد ہوتا ہے، جو جھگڑا ہوتا ہے، والدین کے انتقال کے بعد یا والدین کے انتقال سے پہلے، اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یا تو والدین کسی ایک بیٹے کو زیادہ مانتے ہیں جس کی وجہ سے ساری جائیداد اسی کے نام کرا دیتے ہیں، یہ والدین کی پکڑ ہے۔ یا والدین کے بعد کوئی بڑا بھائی ہوتا ہے جو سارے مال کو غصب کر لیتا ہے، دیگر بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، ان کے حق کو نہیں سمجھتا، حالانکہ وظائف نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، سارے جو احکامات حقوق اللہ کے کرتا ہے، لیکن اپنے بھائی کے حق کو دبا کر بیٹھا ہے، تو ایسے شخص کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ یہ میں نے کہا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا کوئی فیصلہ ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتا۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جن کے حق کو ہم دبائے ہیں ان کے حق کو دینے کی ضرورت ہے، جن کو ہم غلط پھیلائے ہیں حقیقت میں وہ غلط نہیں ہے، ان سے معافی مانگنے کی درخواست ہے۔ اس لیے اپنے معاملے کی زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے جو اگر آپ اپنی زندگی کو بدلیں گے، اگر آپ اپنی ذاتی زندگی کو بدلیں گے تو آپ کی وجہ سے آپ کا گھر اور کنبہ بدلے گا، یہ رفتہ رفتہ آپ کی اچھائیاں پھیلیں گی، سماج و معاشرے پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ جس طرح ایک گندگی سے سماج و معاشرے پر اس کے اثرات بڑھ جاتے ہیں بغیر کہے ہوئے، اسی وجہ سے بالکل اسی طریقے سے اچھائی کے اثرات بھی پڑیں گے۔ جب ہم اچھا بننے کی کوشش کریں گے، جب ہم اچھا اپنے آپ کو بنائیں گے اور دوسروں کو بنانے کی فکر کریں گے، لیکن ہم اندر سے خود ہی گندے ہیں، ہم اندر سے خود ہی بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر برائیوں کا ایک انبار پڑا ہوا ہے، لیکن ہمیں اپنی برائی نظر نہیں آتی، ہمیں اپنے عیوب و نقائص نظر نہیں آتے، ہم دوسروں کی چکروں میں رہ کر کے خود کی زندگی کو برباد کرنے بلکہ اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی کے دہانے پہ لے جا رہے ہیں۔ اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے معاملات کو درست کریے، جھوٹ سے بچیے، غیبت سے بچیے، دوسروں کے معاملات میں جانے کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے اہل و عیال کو سنبھالیے، اپنے گھر والوں کی تربیت کیجیے، اپنے گھر اور کنبے سے اس بات کی شروعات کیجیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ میں نے اس سے پہلے بھی اس بات ایسائیں پر بات کی تھی کہ اپنے آپ کو پہلے سدھاریے۔ آمنوا قوا انفسکم قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو، پھر اس کے بعد قرآن اس چیز کا تذکرہ کہتا ہے واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو۔ اور قرآن کی یہ دعوت جب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، جہاں سے دین اسلام کی شروعات ہوتی ہے وہاں بھی یہی حکم دیا گیا ہے، پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے اہل خانہ کو، پھر اپنے خاندان والوں کو، پھر ام القریٰ کو، پھر اس کے بعد اس کے آگے بڑھیے، یعنی پہلے اپنے آپ کو درست کیجیے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو سمجھائیے، بجھائیے، ان کے معاملات کو درست کرائیے، رفتہ رفتہ یہ آپ کا کام آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ آپ سرخرو ہوں گے، آپ کامیاب ہوں گے، آپ کامران ہوں گے۔ جب تک خود کے معاملات پر آپ نظر نہیں دوڑائیں گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لاکھ دنیا آپ کو کامیاب و کامران مانے، لاکھ دنیا آپ کو اچھائیوں کا طرح مانے، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ پر نظر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی کمی کوتاہیوں کو تلاشنے کی ضرورت ہے، اپنے عیوب و نقائص کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔